السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ میں ابھی بہت 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 ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ اچھا جی، تو پچھلا ولاگ جو میں نے ڈالا تھا اس میں ہم نے تیاری کی تھی عمرہ پہ جانے کی اور ہمارا اسٹے وغیرہ، اور یہاں سے جو ہمارا عمرے کا سٹارٹ ہونا تھا ہم نے کھانا پینا کیا اور بعد میں ہم نے تھوڑا سا تقریباً 15 منٹ کا ہم نے آرام کیا۔ اس کے بعد ہم نے فوراً سوچا کہ چلیں جی اب عمرے پہ چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم جتنا بھی ویسٹ کریں گے، کیونکہ میری دل کی دھڑکنیں تو اتنی تیز تھی، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے ان سب کو کہا بھائی اٹھو چلیں ہم عمرہ پر ابھی نکلتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر میرے ہسبینڈ نے احرام وغیرہ ہم نے مسجد عائشہ سے ہی پہن لیا تھا، اور یہاں پر ہم اندر انٹر ہو رہے تھے، اور یہ اتنا لمبا راستہ تھا نا، انف کے اس کے اتنے زیادہ گیٹس ہیں، لیکن انہوں نے کافی گیٹس بند کر دیے تھے۔ کنسٹرکشن کا کچھ کام چل رہا تھا اور کچھ ویسے بھی انہوں نے کافی گیٹ بند کیے ہوئے تھے، اور اللہ اللہ کر کے ہم اندر تک پہنچ گئے۔ وہاں پہ وضو کیا ہم نے، اور یہ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے اللہ تعالیٰ کا گھر، جس میں مجھے اس نے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آؤں اور اس کے در پر حاضری دوں، اور مجھے اتنا خوشی تھی۔ اور یقین کرے کہ میں اس وقت رو رہی تھی اور مجھ سے اپنا ایموشنز کنٹرول بھی نہیں ہو رہے تھے کہ میں کیسے خود کو قابو میں لاؤں، کہ میرا اتنا تقریباً میں کہتی ہوں کہ بہت ہی میرا اس ٹائم میں میری سچویشن بڑی ایموشنل تھی، بہت زیادہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے در پر آ گئی ہوں، اور میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن شکر الحمدللہ میں صرف شکر ہی ادا کر سکتی ہوں، کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے میں کہتی ہوں کہ شکر بھی ادا کر نہیں سکتے ہیں کہ اتنی اس نے ہمیں نعمتیں اور ساری زندگی کے لیے اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا۔ یہاں پر ہم نے طواف شروع کر دیا تھا، اور یہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ گرمی تھی یہاں پر۔ اس کے بعد میں مقام ابراہیم، یہ وہ مقام ہے جو پتھر جو جنت سے آیا تھا، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ آپ میرا گھر بنائیں، کعبہ بنائیں، اور یہ پتھر آیا تھا۔ یہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور یہ ان کے پاؤں اتنی دیر لگ گئی تھی کہ پتھر میں دھنس گئے تھے ان کے پاؤں۔ یہ وہ زیارت ہے، انہوں نے یہاں پہ اس کو سیو کیا ہوا ہے، اور میں دھکا دے کے میں نے کہا بھائی میں ہر چیز دیکھ کر جاؤں گی، تو میں وہاں الحمدللہ وہاں پہ زیارت کر کے آ چکی تھی۔ اور یہ پتھر کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل جو سوچتے تھے، حضرت ابراہیم کہ جس طرف کو یہ موو کرے یہ اس طرف کو موو ہو جاتا تھا، تو اس طرح وہ اپنے ایک ایک کعبہ کی اینٹ کو جوڑتے تھے، اور وہ یہ موو کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اسی کے کام ہے اور یہ وہی یہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا جی میں نے کعبہ کو ہاتھ لگا کر ہی واپس آنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سامنے ہو میں اسے ٹچ تک نہ کر سکوں۔ تو یقین کریں کہ میں ابھی ہفتہ ہو گیا ہے، مجھے میرے ایڈٹ نہیں ہو رہے تھے یہ ولاگز، اور اب تک مجھ میں ایسی کیفیت ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھتی ہوں اور میرا دل نہیں بھر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ پھر چلی جاؤں۔ تو یہاں پر میری اسٹرگل دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں کس طرح دھکے دے کر میں جا رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، کوئی کسی کا نہیں سوچ رہا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دھکے دے رہا تھا کہ میں چلا جاؤں، اور جو بھی ایک بار چلا جاتا تھا اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا وہاں سے اٹھنے کا، کہ ہم اگلے بندے کو بھی جگہ دے دیں کہ وہ بھی آ کر تو جو اس کی خواہش ہے وہ بھی پوری کر لے یا کعبہ کو ٹچ کر لے۔ کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے سائڈوں سے بچانا ہے کہ مجھے کوئی اور ٹچ نہ کرے، کیونکہ یہاں پہ کراؤڈ بہت تھا۔ لیکن اللہ کر کے میں کہتی ہوں میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا اور میں نے اس کو ٹچ کیا، لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں تھا۔ میرا یہ تھا کہ میں اس کا خود بوسہ لوں، کہ میں اس کو ٹچ کروں، خود اپنا سر اس کے ساتھ لگاؤں، اور وہ کیفیت میں کہتی ہوں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہاں پر میری اتنی آواز لاؤڈ ہو گئی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ میری آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری اس وقت کیفیت کیا تھی، اور مجھ پہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی، اور مجھے ایموشنز میرے قابو میں نہیں تھے۔ الحمدللہ پھر بچے کے ساتھ طواف کرنا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ پھر یہاں پہ صفا مروہ کی تھی، اور یہ چکر بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے دونوں نے مل کر ہی میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اور الحمدللہ ہم نے طواف بھی کیا، اور ساتھ میں میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی عمر میں اپنے گھر کی زیارت نصیب کی، اور میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ میں پھر دوبارہ یہ صفا مروہ کر کے یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میرا پھر نہیں دل بھرا، لیکن میں نے کہا میں نے جانا ہے دوبارہ، میں پھر دیکھ کر آؤں گی۔ تو ابھی 2 چکر ہمارے رہتے تھے صفا مروہ کے، اس کے بعد میں نے اور میرے ہسبینڈ نے یہ ساتھ کیے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس پاک پروردگار نے، جس نے مجھے اتنی مہلت دی اور اتنا مجھے
شرف عطا کیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو میرا ڈریم تھا وہ میں پورا کر سکوں. تو اس کے بعد یہ جی جہاں پر صفا مروہ پہ چھوڑ کر جاتے ہیں ہسبینڈ شوہر, اور یہ میں کہتی ہوں کہ اس سے ہمیں اس انسیڈنٹ کی یاد آتی ہے کہ جیسے جب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ ان کے پاس چھوٹے سے حضرت اسماعیل تھے, تو انہوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو یہیں پہ چھوڑو اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو یہاں پہ چھوڑ دو. تو انہوں نے وہاں پہ اس کو چھوڑ دیا تھا اور ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور اگر اب کوئی کسی کو کہے کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جائے گا. اور یہ قربانیاں ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارے نبی اور رسول ہی دے سکتے ہیں. انہی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی تھی کہ وہ ہمارے لیے اپنے پیاروں کو کہیں بھی چھوڑ کر جا سکے اور ان کو میں کہتی ہوں کہ اپنی قربانی دے سکے. اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کروڑ بار ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں ان کی جو بھی انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہمیں ان کا پتہ ہے اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکیں. اور اس کے بعد جی ہم روم پر آ گئے تھے. ہمارا الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. ہم نے دعا کی ہم دونوں نے. اور اس کے بعد جی یہاں پر بال کاٹتے ہیں, تو یہاں پہ ہم سب نے اپنے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے اور اس کے بعد سب کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور ہم سب کو اپنے نیک رستے پہ چلائے اور ہم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے. جو بے اولاد ہیں ان کو خاص طور پہ زیادہ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے, جو کہ سب لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا تھا. تو میں نے سب کے لیے دعائیں کی اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑی سی پھر ہم نے آرام کیا واپس آ کر. اور یہ ایز یوزول آپ میرے بیٹے کی آواز سن سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ وائس اوور میں شامل ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آ کر آرام کیا تھا اور آرام کرنے کے بعد ہم شوق چڑھ گیا جی اب یہاں سے مکہ سے شاپنگ کر لیں. ہم نے تھوڑی سی اپنے گھر والوں کے لیے اور مثلاً کہ پورے خاندان کے لیے سب کے لیے ایک چیز لی ہم نے وہاں جا کر. آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بریسلیٹ جو تھا یہ میرے ہسبینڈ نے میرے لیے پسند کیا. مجھے نا پتہ نہیں کیوں گلیٹری سی چیزیں بہت پسند ہیں اور گولڈ مجھے بہت پسند ہے. ابھی بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہوئی ہے, وہ میں نے یہاں سے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ضرور لے کر جاؤں گی, ورنہ پھر نیکسٹ ٹائم سے ٹھیک. اور اس کے بعد ہم بہت تھک چکے تھے اور میں شکر ادا کرتی ہوں اگین اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ مہلت دی اور مجھے یہ شرف عطا کیا اپنے گھر دیکھنے کا. اور جو بھی تڑپ رہے ہیں جن کو ابھی تک نہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے سے نوازا ہے ان سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے. اور سب کمنٹس میں آمین بول دیجیے گا اور لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں. اور میں نے آپ کے ساتھ اپنی جو ساری جرنی شیئر کی ہے اب آگے بھی میں آپ کے ساتھ کروں گی. جو مدینہ گئے ہم نے وہاں پر جو دیکھا ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور آگے بھی اچھے ہونے والے ہیں بلاگ. اس کے بعد جی ہم نے جا کے گھر آرام کیا اور کھانا شانا کھایا. کھانے میں تھا یہیں سے پاکستانی ہوٹل سے لے کر آئے تھے, یہ منچورین تھا آئی تھنک, اور ساتھ میں قیمہ مٹر تھا جو انتہائی میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسا پکا ہوا تھا, بد ذائقہ سا. تو یہ پھر ہم نے کھایا اور اس کے بعد آرام کیا الحمدللہ. انشاءاللہ میں پکا تو نہیں کہہ رہی ہوں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ بھی ہم جائیں گے رمضان میں یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد یا عید پہ. ابھی یہ سب موقع میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان میں سے کسی پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.